بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالمغفرة والرحمة والبرکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: شہر اللہ آپ کی جانب آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت لیے ہوئے، رحمت لیے ہوئے اور برکت لیے ہوئے. تو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا: ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور بعض روایات میں وارد ہوا کہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، نام خدا میں سے ایک نام رمضان ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے. اور اسے رمضان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے. گناہگاروں کے لیے ماہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمتیں بہت زیادہ ہوں تو اسے برکت کہا جاتا ہے. تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ کی کثیر نعمتیں، وافر نعمتیں، اس میں مادی نعمتیں، معنوی نعمتیں. اللہ سبحانہ و تعالی گناہگار بندوں کو مہلت دے رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ماہ رمضان در حقیقت بندوں کے لیے ایک موقع ہے، ایک غنیمت ہے. آپ یوں فرض کریے کہ اگر ممتحن امتحان لینے والا آپ کو پاس کرنے کی نیت رکھتا ہے تو آپ کبھی فیل نہیں ہو سکتے. اگر ممتحن کی نیت نعوذ باللہ یہ ہو کہ امتحان دینے والے پاس نہ ہو، اگر اس کی نیت یہ ہو تو آپ لاکھ اچھا لکھیں، آپ کو فیل ہونا ہی ہے. اس لیے کہ ممتحن چاہتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں. جب ممتحن ہی چاہیں کہ آپ فیل ہو جائیں تو آپ کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ جب منصف ہی ناانصافی پر اتر جائے تو پھر انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر منصف ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ جو عدالت سے نہیں بلکہ رحمت سے کام لیتا ہے، بلکہ مغفرت سے کام لیتا ہے. اب کوئی مغفرت بخشش کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، معاف کرنے کے لیے، اس کے باوجود کوئی ایسا بدبخت ہو جو معاف بھی نہ کروانا چاہتا، تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ممتحن پاس کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاس ہونا ہی نہیں چاہتے. اب اگر کوئی پاس ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، فیل ہونا چاہتا ہے، کوئی ایسا طالب علم ہے جو فیل ہونا چاہتا ہے، تو اب آپ بتائیے جو فیل ہونا چاہتا ہے اس کو ممتحن بھی چاہے تو پاس نہیں کر سکتا. جو خود فیل ہونا چاہتا ہے اس کو کون سی طاقت ہے جو پاس کرے؟ ہر غلطی معاف کرنے تیار ہے.
ہر غلط جواب کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی امتحان دینا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ان بندوں کے لیے، ان کے لیے نہیں رکھا ہے جو فیل ہونا چاہتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیجیے، ان کی بات ہی نہیں ہے۔ اب بات ان بندوں کی ہے جو پاس ہونے کی نیت رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر کمیاں ہیں، لیکن ان کے اندر جھول ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے نا کچھ نقائص ہے، عیوب ہیں، اور جو ہے عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت ہی ایسی کرتے ہیں جس کے لیے پھر استغفار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اس عبادت کے لیے بھی استغفر اللہ کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ کرتے تو بہتر تھا۔ اس قسم کی عبادت کہ جو خود توہین پروردگار کا سبب، ہماری عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ گویا خود بارگاہ الہی میں ہم عظمت خالق کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کی توہین کرتے ہیں عبادت کر کے۔ ایسا روزہ رہتے ہیں کہ روزے کی توہین ہوتی ہے، نہ صرف روزے کی توہین ہوتی ہے بلکہ پروردگار عالم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا تحفہ دے رہے ہیں، آپ ایسا دودھ کی ٹھلیا دے رہے ہیں جس کے اندر مینگنی پڑی ہوئی ہے، ایسا دودھ دینے سے نہ دینا بہتر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے دو تو جس طرح سے ہو سکے، جیسے چاہے۔ وہ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہم ہیں، تم جیسی چاہے نماز پڑھو، ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ جبکہ آپ غور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے وہ توہین ہے اللہ کی ہماری عبادتیں۔ ایسا روزہ رہتے ہیں کہ روزے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی روزے سے ایسے متنفر ہیں کہ روزے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، صبح سے لے کے شام تک سونا چاہتے ہیں، ایک جھلک بھی روزے کی دیکھنے کو نہ ملے۔ اور وہ روزہ جو روزہ لگے اس کو روزہ ہی نہیں سمجھتے، ایسا روزہ نہیں رہنا چاہتے جو روزہ لگے، روزہ میں احساس ہو روزے کا، چاہتے ہیں کہ ایسا روزہ رہے جس میں روزے کا احساس ہی نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا روزہ پسند کرنا چاہیے جو روزے کا احساس ہو، روزہ لگے تو سمجھے واقعی اس کو پسند کرے، ایسے روزوں کو پسند کرے۔ ہم سردی کے روزے پسند کرتے ہیں، اولیاء گرمی کے روزے پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولیاء معرفت رکھتے ہیں پروردگار کی، ہم معرفت نہیں رکھتے، تو ہماری عبادتیں بے معرفتی کی عبادتیں ہیں، ہماری عبادتیں عبادتوں کا مذاق ہے۔ اس کے باوجود احسان جتاتے ہیں کہ ہم روزہ رہ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں بلکہ جو ہے روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ماہ رمضان کی توہین کرتے ہیں، اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے علل اعلان فسق کرتے ہیں۔ تو اسے گناہ، اور گناہ جو ہے بظاہر کیا جائے تو وہ گناہ فسق ہے، فجور ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی عبادت کریں کہ جو عبادت کا حق ہے۔ عالم محضر خدا ہے، عالم اللہ کے حضور ہے، تو اگر ہم یہ محسوس کریں کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم داخل نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوئے، اب اللہ کی بارگاہ میں گناہ اس قدر جو ہے وہ عظیم گناہ ہے، اس لہٰذا اس مہینے میں اگر عبادتوں کا ثواب اگر جو ہے دگنا اور چوگنا اور کئی گنا زیادہ ہے، اسی طرح سے اس مہینے کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے، اس مہینے میں گناہ کرنے کا جو ہے سزا بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بارگاہ الہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور روزہ کا ترک کرنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں
روزہ نہ رہنا ماہ رمضان کی توہین ہے، اور اس میں پھر گناہ کرنا اور اس مہینے کی توہین ہے۔ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے مہینے میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا عام دنوں میں ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ یعنی گویا روایتوں کے پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گناہگاروں کو ایک قسم کی ایسا بونس، ایسی سہولت، ایسا کچھ دیا جا رہا ہے کہ وہ جو سال بھر قرآن تو سال بھر پڑھنے کی چیز ہے نا، قرآن سال بھر پڑھنے کی چیز ہے، تو جو لوگ سال بھر قرآن نہیں پڑھیں اور کسی وجہ سے جو ہے اس معنوی نعمت سے محروم ہو گئے، ماہ مبارک رمضان میں اس کا گویا جبران ہو رہا ہے۔ جو لوگ سال بھر قرآن کی صورت نہیں دیکھیں اور سال بھر قرآن کی برکتوں سے محروم رہیں، اب اس کا جبران کیسا ہو، پورے اس سال کا جبران کیسے ہو کہ یہ پورا سال جو گزرا ہے اس میں جو ہر مہینہ قرآن ختم کرنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، اب اسے کیسے ختم کیا جائے، اس کا کس طرح سے اس کا جبران کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ماہ مبارک رمضان اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس سال بھر کا گویا جو ہے جبران ہو رہا ہے۔ اگر ایک قرآن اگر اس مہینے میں ختم کر رہے ہیں ہاں تو گویا وہ ایسا ہے گویا جو ہے آپ نے ہر مہینے میں قرآن ختم کیا ہے، ہر روز گویا آپ نے قرآن ختم کیا ہے، تو وہ ہر روز قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو اسی مہینے میں مل جاتا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی اس مہینے میں قرآن کی رحمت سے محروم ہو جائے تو گویا وہ سال بھر کا نقصان کر رہا ہے۔ یعنی یہ مہینہ صرف انعامات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو لوگ سال بھر عبادتیں کیے ان لوگوں کو اس مہینے میں بہت بڑھا چڑھا کے دیا جا رہا ہے۔ یعنی عبادت گزاروں کے لیے یہ مہینہ ایک بہت بڑے بونس کا مہینہ ہے، ایک انعامات کے مزید اضافے کا مہینہ ہے۔ تو مومنین کے لیے یہ مہینہ بہت بڑی خوشخبری لے کے آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے سال بھر جن کے اندر کمیاں تھیں وہ ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی، اور آئندہ سال کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں گے، اور آئندہ سال کے لیے ان کے پاس اتنا جو ہے وہ ذخیرہ ہو جائے گا، اتنا ان کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا کہ وہ آنے والے سال میں زیادہ انرجی کے ساتھ داخل ہوں گے اور زیادہ قدرت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اس مہینے کی رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مہینے میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود نعمت کا سمجھنا بھی ایک نعمت ہے، اور جو ہے اگر اس کو درک کر لیا آپ نے تو خود درک کے ماہ رمضان، درک کے ماہ ایام شب قدر، یہ سب جو ہے بے انتہا ثواب کا موجب ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ اسی لیے یہ مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، شہر الاسلام کہا گیا، شہر الصیام کہا گیا، شہر القیام کہا گیا۔ یہ مہینہ گویا نفس کے خلاف جہاد کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، گویا جو ہے آپ جہاد کر رہے ہیں نفس کے خلاف۔ یہ مہینہ در حقیقت ماہ سیام ہے، روزے رہنے کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی مہینے میں روزہ نہیں واجب کیے گئے، بلکہ اس مہینے میں روزے واجب کیے گئے، اور سال میں بس ایک ہی مہینہ ہے جس میں روزے واجب کیے گئے ہیں۔ تو گویا یہ کس قدر اہمیت کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ روزے کو درک کریں اور روزے سے محبت کریں۔ محبت میں روزہ رہنا الگ چیز ہے، اور ایک متنفر چیز سمجھ کے روزہ رہنا الگ چیز ہے۔ ان کا ثواب الگ ہے، ان کا ثواب الگ ہے۔ جو صرف روزہ رہتے ہیں اور پورا دن سو کے گزارتے ہیں اور صرف جو ہے کھانا پوری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، اس کے بیچ میں جو ہے روزے کی صورت نہیں دیکھتے، وہ لوگ بھی روزے دار ہیں۔ اور وہ لوگ بھی روزے دار ہیں جو سحری سے لے کر افطار تک جاگتے ہیں اور روزے کو درک کرتے ہیں، بھوک کو محسوس کرتے ہیں، پیاس کو محسوس کرتے ہیں، اور بھوک و پیاس کا احساس کرتے ہیں۔ یہ بھوک و پیاس کا احساس گویا وہ تمرین کر رہے ہیں محشر کے لیے، گویا وہ تمرین کر رہے ہیں مرنے کے بعد قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔
اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تقوی حاصل کر سکے. تو اس میں ہر لہجہ روزے کی حالت میں گزرنے والا ہر لہجہ ہر لمحہ رحمت کے نزول کا سبب بنتے جاتا ہے. تو اب ہر ایک کی قدرت کے اوپر بات ہے، ہر ایک کی جو ہے استعداد کے اوپر بات ہے کہ کون اس مہینے میں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس مہینے میں کون اس مہینے میں زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، کون جو ہے سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے نعمتوں کے حصول میں. کیونکہ ہر لمحہ سانس لینا بھی اس مہینے میں عبادت ہے. روزے کی حالت میں اگر جو ہے صدقہ دے رہا ہے تو اس کا بے انتہا ثواب ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا بے انتہا ثواب ہے. کیونکہ حالت صوم میں نماز پڑھ تو نور علی نور، نور علی نور ہو رہا ہے. جو کچھ بھی کام کر رہا ہے وہ نور علی نور کا مصداق بن رہا ہے. گویا عبادت پر عبادت ہو رہی ہے. روزہ ایک عبادت ہے، نماز دوسری عبادت ہے، عبادت میں دوسری عبادت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ روزہ رہتا ہے، روزے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، روزے کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، روزے کے ساتھ حج کرتا ہے یعنی عمرہ کرتا ہے، روزے کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے. تو یعنی گویا اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس مہینے میں جو کچھ بھی عبادت کی جائے گی اس کا ثواب بے انتہا ہے اور وہ خلوص کی بنیاد پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہذا اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات یہ اور دوسرے اس سورے سے متعلق ہے اور تلاوت قرآن کا ثواب ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس مہینے میں، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر نورانی ہوتا ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس شخص کا وجود نورانی ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن نور ہے اور قرآن ایسا نور ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ تلاوت قرآن کرے، جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ تلاوت قرآن کرے، اور جو اللہ کی بات سننا چاہتا ہے. وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اپنے دوست کا آیا ہوا خط پڑھنا نہیں چاہتے؟ آپ کا کوئی دوست خط بھیجتا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پڑھیں، تو کیا آپ اس کی صرف اس کے الفاظ پڑھتے ہیں یا اس کا معنی بھی جاننا چاہتے ہیں؟ جب آپ اپنے دوست کا لکھے ہوئے خط کا معنی جاننا چاہتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا لکھا ہے، سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ اور کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ دوست نے جو مطالبہ کیا ہے شاید ہم اس کو پورا کر سکیں، جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کر سکیں. تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے. لیکن یہ تلاوت کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے. سمجھنا کیوں ہے؟ عمل کرنے کے لیے. اگر عمل کرنا مقصود نہ ہوتا تو قرآن کو نازل ہی کیوں کیا جاتا؟ اور اگر صرف ثواب کے لیے ہوتا تو عربی میں کیوں نازل کیا جاتا؟ کسی بھی زبان میں نازل کر دیا جاتا. جب آپ کو سمجھنا ہی نہیں ہے اور صرف جو ہے اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، الفاظ پڑھ کر الفاظ کی طرف دیکھنا ہی اگر عبادت ہے تو عربی ہی کے الفاظ کیوں؟ عربی میں نازل کرنے کا فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اگر سمجھانا مقصود نہ ہوتا تو عربی کا انتخاب نہ کیا جاتا. تو لہذا یہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے اور سمجھنے کی کتاب ہے اور عمل کرنے کی کتاب ہے. اب یہ کہ ہر سورہ خصوصیات رکھتا ہے، ہر سورے کی اپنی فضیلت ہے، ہر سورے کی جو ہے اپنی خصوصیات ہیں، ہر سورہ اپنی جگہ پر جو ہے فضیلت رکھتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی راتیں تلاوت قرآن کی بہار ہیں. یہ راتیں در کے قرآن میں اگر گزرے تو بہت اچھی چیز ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. اور ربیع رمضان قرآن ہے. کہا کہ حضور کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی فصل بہار ہے، اور بہار رمضان قرآن ہے. کہ قرآن آپ عام دنوں میں پڑھیے وہ لطف آپ کو نہیں ملے گا جو ماہ رمضان میں پڑھنے کا ملے گا. گویا آپ ماہ رمضان میں اکیلے نہیں ہوتے ہیں،
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حاضر و ناظر ہوتا ہے، اور گویا جو ہے آپ پڑھتے بھی ہیں اور اللہ سے مخاطب بھی ہوتے ہیں، اور حاضر و ناظر بھی جانتے ہیں اللہ سبحانہ۔ اور یہ سورہ جس کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ سورہ بہت ہی مبارک سورہ ہے، متبرک سورہ ہے، مقدس سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام ہی سورہ تبارک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک ہمارے اس ماہ صیام کی اور ماہ رمضان کی راتوں کا عنوان سورہ ملک ہے۔ اس سورہ ملک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ملک کے متعلق نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ ملک کی قراءت کی گویا اس نے شب قدر عبادتوں میں بسر کی۔ جس کسی نے سورہ ملک کی تلاوت کی گویا اس شخص نے شب قدر عبادت میں بسر کی، پوری شب عبادت میں بسر کی۔ شب قدر نہ عام شب قدر عبادت میں بسر کی، اتنا ثواب اسے سورہ ملک کی قراءت میں ملتا ہے۔ سورہ ملک اللہ کی عظمتوں کا سورہ ہے، یعنی عظمت الہی کا جس میں ذکر کیا گیا ہے، قدرت الہی کا جس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہوا پھر نبی کریم کی روایت اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ ملک جو ماہ رمضان کی شب میں پڑھے گا، جو شب میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، گویا جو ہے اس نے کثیر تلاوت کی ہے اور بہت خوب تلاوت کی ہے، اور اس کا نام غافلین میں سے اٹھا لیا جائے گا، اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور یہ وہی سورہ ہے جس کا نام جو ہے توریت میں بھی یہی نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کا ذکر توریت میں ہوا ہے اسی نام کے ساتھ، سورہ ملک کے نام کے ساتھ۔ تو یہ سورہ ملک اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا حضور کی روایت میں کہ جو کوئی قبر کی تاریکی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، عذاب قبر سے جو شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے، اور جو شخص گناہوں سے نجات چاہتا ہے اور محشر میں گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ تو گویا سورہ ملک کی تلاوت انسان کو جہنم میں عذاب سے بچاتی ہے، گناہوں سے نجات دلاتی ہے، گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور اللہ سے قریب کرتی ہے، اور اللہ کی عظمتیں اس کے دل میں، اس کے قلب میں جاگوزیں ہو جاتی۔ پھر حضور کی روایت ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، حضور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ ہر مومن کے قلب میں یہ سورہ ثبت ہو جائے۔ صلوات حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میں دوست رکھتا ہوں کہ ہر مومن کا قلب اس سورے سے معمور ہو جائے، اور یہ سورہ ہر مومن کے قلب میں ثبت ہو جائے اور محفوظ ہو جائے۔ تو گویا یہ سورہ قلب مومن میں ثبت نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نقش عظمت الہی اس کے قلب میں جاگوزی ہو رہا ہے، کہ اللہ کی عظمت اس کے قلب میں جاگوزی ہو رہی ہے کہ جب کبھی سر جھکایا اور اللہ کی عظمتوں کے سامنے گویا اس نے سر خم کر لیا، اور اس کا دل جو ہے عظمت الہی سے خوفزدہ اور اس عظمتوں کے سامنے جو ہے وہ معمور ہو گیا اس کا قلب عظمت الہی سے۔ تو اس سورے میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا جا چکا ہے گزشتہ سوروں میں، اور جب کبھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا جائے گویا ہے بہت سارے نئے مطالب ہی نکلیں گے، کیونکہ اس آیت کی جتنی بھی شان بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور اہل بیت نے اس آیہ کریمہ کی بڑی شان بیان کی ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، اور علی والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ جو سورے خفا میں پڑھتے ہیں اور جو ہیں خاموش سورے ہیں،
اس میں بھی جو ہے یہ جو ہے جہری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شیعہ جو ہے بالجہر پڑھتے ہیں، بلند آواز میں پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں جہاں سورہ آہستہ پڑھا جاتا ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھا جاتا ہے. تو گویا بسم اللہ کی اہل بیت کے نزدیک بڑی عظمت ہے، اور یہ پہچان ہے اہل بیت والوں کی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور اہل بیت کی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. اگر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے تو اس کا ترجمہ بھی الگ ہوگا. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بسم اللہ تکرار نہیں ہوا ہے. تو اب ترجمہ یہ ہوگا بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ قل هو اللہ احد، بسم اللہ انا اعطینا، بسم اللہ انا انزلنا. تو ہر ایک کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اگر نماز میں بھی اگر آپ کوئی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورے کا انتخاب کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، بلکہ سورے کا انتخاب کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں. اس لیے کہ اگر آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اس کے بعد سوچا کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے تو اب یہ بسم اللہ کو پھر دہرانا ہوگا، کیونکہ آپ جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کی بسم اللہ الگ ہے، ہر سورے کی بسم اللہ الگ ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تکرار نہیں ہے اور ہر سورے کا جز ہے اور ہر جگہ اس کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا. بسم اللہ الحمدللہ ہوا، بسم اللہ قل هو اللہ احد ہوگا. تو لہذا اس آیہ کریمہ میں بھی بسم اللہ تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، بلند و بالا ہے وہ ذات، لازوال ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری ہستی کی حکومت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کل ہستی کی حکومت ہے، اقتدار عالم، اقتدار ہست و بود، اقتدار وجود جس کے ہاتھوں میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے نہیں ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو محکمات میں سے ہیں، جس کا معنی بالکل واضح ہے، جس کا معنی بہت آشکار ہے، جس کا معنی بہت واضح ہے. بالکل صاف آیت ہے اور بالکل واضح آیت ہے جس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے، باعظمت ہے، عظیم ہے، بلند ہے، بالا ہے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں اقتدار ہے، حکومت ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبض قدرت میں پوری کائنات کی حکومت ہے. یعنی اقتدار اگر کسی کا ہے، مالک کے حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار عالم ہے. اگر ہستی کا اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے، اب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، اور ہر ملک کی اپنی سرحدیں ہیں، ہر ملک کی اپنی جغرافیائی حدود ہے. کہتے ہیں یہ ہماری حکومت ہے اور یہ ہماری حکومت کا جغرافیہ ہے، یہ ہماری حکومت کی سرحدیں ہیں، یہ ہماری حکومت کی جو ہے وہ فصیلیں ہیں. تو فصیلیں اٹھائی جاتی ہیں، دروازے لگائے جاتے ہیں اور جو ہے وہ باؤنڈریز کھینچی جاتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرحد ہے، یہاں سے دوسرا ملک شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا ملک شروع ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ملک ہو گیا ہے. سب نے ملکوں کو تقسیم کر لیا ہے، سرحدوں میں بانٹ لیا ہے اور سب کہتے ہیں میری حکومت ہے، میرے قبضے میں یہ حکومت ہے، میں اس کا مقتدر اعلیٰ ہوں، میں مالک ہوں اس حکومت کا. تو اب جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، مالک اس وقت ہوگا جب ملک پر اس کا تصرف ہوگا. جب ملک پر کسی کا تصرف نہیں ہے تو وہ مالک کیسا ہوا؟ وہ مالک کیسا ہوا کہ جس کا قبضہ ہی اس کے اوپر نہیں ہے.
وہ مالک کیسے ہوا؟ تو یہ جو مالک ہے وہ منہ بولے مالک ہیں، جعلی مالک ہیں، بنے ہوئے ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ اب اگر ہر شخص بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں، تو یہ جو ہے وہ جھوٹا مالک ہے، مجازی مالک ہے، سچا مالک کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ زمین کو تسخیر کرو، زمین پر قبضہ مت کرو۔ زمین قبضے کی چیز نہیں اور تمہارے قبضے میں آنے والی نہیں ہے۔ زمین تمہارے قبضے میں آنے والی نہیں ہے اور زمین پر تمہیں قبضہ نہیں بخشا گیا ہے، بلکہ زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے، یعنی زمین کو رام کیا ہے تمہارے لیے، زمین کو جو ہے نرم کر دیا ہے تمہارے لیے۔ گویا جو ہے آپ کو زمین کو پہ ہل چلانے کی اجازت دی گئی ہے، زمین کو آباد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ زمین پر آپ اپنی تسخیر کریں، نہ کہ زمین پہ قبضہ جمائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری مملکتیں کی حدود ہیں، دنیا میں ہر ملک کی حدیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملک کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے ملک کی کوئی سرحد نہیں ہے، اور اس کے اقتدار کی کوئی حد معین نہیں ہے کہ وہ لامحدود قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اس کا اقتدار لامحدود ہے، اس کے اقتدار لامحدود ہے، اس کے ملک کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، اس کا ملک جو ہے بے سرحد کا ملک ہے، اس کی حکومت اور اس کے اقتدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ وہ مالک ہے کہ جو لامحدود ملک کا مالک ہے، لامحدود اور نامحدود سرحدوں والے ملک کا مالک ہے، اور بے انتہا قدرت والا ہے، کہ جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جس کی قدرت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور اس کے اقتدار کو ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ اول کو سمجھ سکتے ہیں نہ آخر کو۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، وہ اول بھی ہے اور وہ آخر، نہ اس کی اولیت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کی آخریت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی ابتدا کو جان سکتے ہیں، نہ اس کی انتہا کو جان سکتے ہیں، اس کی قدرت کی نہ ابتدا سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی قدرت کی انتہا سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کی اقتدار پر جو ہے احاطہ علمی رکھتے ہیں، نہ احاطہ جو ہے فکری رکھ سکتے ہیں۔ لہذا اقتدار ہمارے احاطہ فکر سے بہت بلند ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا اقتدار کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کی ملک کی سرحدوں کو جان نہیں سکتے، لہذا وہ لامحدود شے کا مالک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مالک جو ہوتا ہے وہ مجازی مالک ہوتا ہے، اللہ جو مالک ہے وہ مالک کی حقیقی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ زمین کا مالک ہوں، میں آسمانوں کا مالک ہوں، میں چاند و سورج کا مالک ہوں، یہ دریا میرے ملک کا ہے، یہ سمندر میرے ملک کا سمندر ہے، یہ فضائیں میرے ملک کی سرحدیں ہیں، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، یہ میرے ملک کی ہیں، اس ملک کی فضاؤں پر سے کوئی جہاز نہ گزرے، یہ میرا جو ہے دریا ہے۔ تو اگر یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ فضا میری ہے، یہ ہوا میری ہے، تو آپ یہ بتائیں کیا اس کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے؟ کیا وہ اس کا مالک ہے؟ اگر وہ مالک ہے تو پھر زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ بھی اس کی اجازت سے آتے ہیں؟ اور اگر زلزلے آتے ہیں تو اس پر قابو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اگر وہ مالک ہے تو پھر وہ مالک اختیار کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار نہیں رکھتا، مالکیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ مالک ہے تو پھر زمین اس کے قبضے اختیار میں ہونا چاہیے، تبھی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ جب اس کے اوپر اس کا اقتدار چلے، جب اس کا حکم چلے، تو نہ زمین پر اس کا حکم چلتا ہے، نہ فضاؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، نہ دریاؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، تو پھر نہ وہ مالک دریا ہوا، نہ وہ مالک ہوا ہوا، نہ وہ مالک فضا ہوا۔ اگر فضائیں زہر آلود ہو جائے تو وہ اس کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ اگر جو ہے دریا بے قابو ہو جائے، سمندر میں اگر سونامی آ جائے تو اسے وہ مالک روک نہیں سکتا۔ اگر تمہارے ملک کا دریا ہے تو پھر تمہارا اختیار کیوں نہیں چلتا؟ تم اگر مالک ہو تو پھر تمہارے سمندر میں کیوں سونامی آتی ہے؟ تم کیوں اسے روک نہیں سکتے؟ اگر یہ تمہارا ملک ہے اور تمہارے ملک کی زمین ہے تو پھر اس زلزلوں کو تم تھام کیوں نہیں سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجبور ہے، مالک نہیں۔ تم اس زمین پر ایک مجبور ہو، تم اس زمین کے مالک نہیں ہو۔
اس زمین پر تم قبضہ نہیں جما سکتے، اس زمین کے تم مالک نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تمہیں رہنے کی اجازت دی ہے، قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے پہلے ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، قبضے کی اجازت نہیں ہے، زمین کو تسخیر کرنے کی اجازت ہے، یعنی زمین کو مسخر کرنے کی اجازت ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اسے کام میں لانے کی اجازت ہے، اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر قبضہ جما کر اس پہ اپنی ملکیت کا ادعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں۔ اگر آپ ادعائے ملکیت کریں گے تو اللہ کی مالکیت کے سامنے آپ نے قد علم بلند کیا ہے اور بغاوت کا علم بیان کر دیا ہے کہ وہ مالک نہیں، میں مالک ہوں، جبکہ مالک ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ مالک کی حقیقی ایک ہی ہوتا ہے، دو مالک نہیں ہو سکتے ایک زمین کے۔ اگر یہ اللہ کی ملکیت ہے تو پھر یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم مالک نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ ہماری کتاب ہماری کتاب نہیں ہوتی، ہمارا مکان نہیں ہوتا، ہماری کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں چلتا۔ کب یہ گر جائے، کب جو ہے زمین ہل جائے، یہ زمین ہماری ہے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کب یہ ہواؤں کا رخ مڑ جائے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ کب یہ دریا ہم سے خفا ہو جائے، کب یہ فضائے ہم سے منہ موڑ لیں، اس سے ہمیں ہمارا اس پہ اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری ملکیت کا دعویٰ اس زمین پر، ان ہواؤں پر، اس ملک پر بے معنی ہے، بے حقیقت ہے۔ تو جو بھی مالکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلط دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی کتاب اور اپنی ذاتی چیز پر بھی وہ اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا۔ ملکیت آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے مالک، یہ دونوں مجازی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو مالکیت جتا ہی نہیں سکتے آپ کہ وہ مالک ہے۔ اگر کیونکہ آپ کی چیز بھی آپ کی چیز ہے ہی نہیں، اس زمین پہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، آپ کچھ لے کے ہی نہیں ہے، خود آپ کا وجود صدقے میں ہے، یعنی آپ کا وجود خود جو ہے وہ مستحق وجود نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو وجود بخشا گیا، کون سے آپ نے وہ پیدا ہونے سے پہلے نیکی کی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو نعمت وجود بخشی گئی۔ تو گویا یہ نعمت وجود بھی آپ کو طفیل میں ملا ہے، لطف میں ملا ہے۔ تو لہٰذا اس پر جب آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سمجھدار لوگ اور علماء اپنی کتابوں پر بھی مالک کے مجازی لکھتے تھے، گھر پر بھی مالک کے مجازی ہونا لکھتے تھے، یعنی مجازی مالک ہوں، میں حقیقی مالک نہیں ہوں۔ یہ منہ بولی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت نہیں ہے، بس کہنے کے لیے اور آپس میں جو ہے حق جتانے کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی مالک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر مالک جعلی ہے، قراردادی ہے، بن گیا ہے، وہ مالک نہیں ہے حقیقت میں۔ وہ لامحدود ملک کا مالک ہے اور اس کے قبضے قدرت میں قائم، وہ مالک ہے تو مالک بذات مالک ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں ہے، وہ مالک بنا نہیں ہے بلکہ وہ مالک ہی ہے۔ ایک ہوتی ہے ملکیت، ایک ذاتی ملکیت ہوتی ہے، ایک جعلی ملکیت ہوتی ہے۔ ذاتی ملکیت وہ ہے کہ جس کا قبضہ جو ہے، جس کی پیدائش ہی سے وہ جو ہے اس کی مخلوق ہے۔ کیونکہ ہم اللہ کی ملکیت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق حقیقی ہے۔ جو خالق حقیقی ہوتا ہے، مخلوق اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، یہ جعلی نہیں ہے، یعنی اللہ نے کو کسی نے مالک نہیں بنایا ہے یا وہ خود سے مالک نہیں بن گیا ہے، یوں ہی مالک نہیں بن گیا کہ کسی نے خلق کیا اور وہ اللہ نے کہا میں مالک ہوں تمہارا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ کسی نے اس کو بنایا ہے، بلکہ وہ حقیقی طور پر مالک ہے، یعنی اس نے خلق کیا ہے، خلقت کے وجہ سے، خالق ہونے کی وجہ سے مالک ہے، کیونکہ اس کی اپنی خلقت ہے، لہٰذا اس کی اپنی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت کا ثبوت یہ ہے کہ اس ملکیت پر اس کا قبضہ بھی ہے، اس کا اختیار بھی ہے اور اس کا اقتدار بھی ہے کہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ یعنی زمین اس کی ملکیت ہے تو اس کے اقتدار میں بھی ہے، اس کی
پکڑ میں ہے اور اس کے قبضے میں، وہ کہے تو زلزلے کو جھٹکا نہ ہو، زمین حرکت نہ کرے، بگڑے ہوئے تیور کو کائنات کے اللہ ہی اس کو خاموش کر سکتا ہے۔ یہ کائنات کا اعتدال خود اللہ رب العزت کا سب سے عظیم ترین کمال ہے۔ یہ جو کائنات، یہ جو ہے وحشی موجودات جو اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی عظمتوں کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس کے اللہ کے قبضے قدرت میں ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بے مالک نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی مالک ہے۔ ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ کسی نے انہیں خاموش کیا ہے، یہ خود سے خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔ آپ جو ہے یہ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سر جھکائے ہوئے بالکل دیکھنے میں کتنے منہ مرے معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ وحشی اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ شہروں کو تباہ کر دے، یہ انسانوں کو جینا حرام کر دے۔ اگر یہ درختوں کو پیر مل جائے تو یہ جو ہے جنگلوں سے بھاگ کے جو ہے شہروں میں چلے آئیں، لیکن ان کو جنگلوں میں روکنے والی ذات پروردگار کی ہے کہ تمہارے پاس قدم تو ہے لیکن تم چلنا نہیں، تمہارے منہ میں زبان ہے لیکن بولنا نہیں۔ یہ ان زبانوں کو جس نے تالا لگایا ہے وہ ذات مالک حقیقی کی ذات ہے، جس نے انسان کے سامنے ان تمام جانوروں کا سر جھکا دیا ہے۔ اگر اللہ نے ان جانوروں کا سر نہ جھکا دیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی ہم بیٹھ نہیں سکتے، ان کے چیخ و چہار کی آوازیں سے ہمارے کان پھٹ جاتے، ان کی وحشی پن سے جو ہے ہم بیزار ہو جاتے۔ لیکن اس کائنات کو اس اعتدال کے ساتھ باقی رکھنا اس کے مالک حقیقی اور یہ پوری کائنات کا اس کے قبضے میں ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر وہ مالک نہ ہوتا تو ہمارا جینا حرام ہو جاتا۔ یہ فضاؤں کو کنٹرول کس نے کیا ہے؟ یہ ہواؤں کو اعتدال میں کس نے رکھا ہے؟ یہ ہواؤں کا اگر مزاج بگڑ جائے تو ہم جہاں پر سانس نہیں لے سکتے، کتنی مشکل اور کتنی کٹھنائیوں میں پڑ جائے گی یہ دنیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہیں ہم، بڑے مصائب میں ہیں ہم، بڑی پریشانیوں میں ہیں ہم، تم کتنی راحت سے ہو کہ یہاں پر جو ہے ان فضاؤں میں جو ہے جالا نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ فضاؤں کو آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا گھر صاف کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے، ہواؤں اور فضاؤں کو صاف کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے کتنے جالے بن سکتے ہیں ان فضاؤں میں، آپ تصور نہیں کر سکتے، کتنے جو ہے اس میں زہریلی گیس بن سکتی ہے، اس کا آپ احساس نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے یہ پہاڑ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے ابر کی طرح سے یہ تیر رہے ہیں، یہ پہاڑ تیر رہے ہیں، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں جو ہے آپ کو جو ہے وہ آسمان کی جو کھمبے ہیں اس سے آپ ٹکرا نہیں رہے ہیں، ایسے کھمبے نہیں ہیں جس سے آپ ٹکرا کے سر لہو لہان ہو جائے۔ کتنی نعمتیں ہیں جس کا آپ احساس تک نہیں کر سکتے، اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ پانی پی رہے ہیں تو جو ہے وہ آب زلال بن رہا ہے، سانس لے رہے ہیں تو وہ صحت کا ضامن بن رہا ہے، پاکیزہ ہوائیں آپ کو دی جا رہی ہے، اور وہ باسی ہوائیں جو کل کی تھی وہ نہیں دی جا رہی ہے، تازی ہوائیں، تازہ آکسیجن آپ کو مل رہا ہے۔ ان درختوں کو اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ جو ہے پروردگار عالم کس طرح سے جو ہے ہر روز ان پھولوں کے چہرے کو شبنم کے قطروں سے دھوتا ہے، ان پتوں کو جو ہے نہلایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے درختوں کو ہر روز نہلایا جا رہا ہے، اور سمندروں کو کوئی ہاتھ ہے جو مسلسل کھنگالتا جا رہا ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں۔ آپ اس لیے اتنی بڑی دنیا دیکھ کے آپ حیران ہیں، جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کتنی بڑی دنیا میں ہیں، آپ کتنی بڑی کہکشانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے ستارے 1 کھرب سے زیادہ ہیں، وہ جتنا ابھی تک جو علم ہوا ہے وہ 1 کھرب ہے، شاید اس سے بھی آگے بڑھ جائیں ستاروں کی دنیا۔ ستاروں کو گننے کا کام بھی آج تک کسی نے پورا نہیں کیا ہے کہ کتنے ستارے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کتنے ستارے جو ہیں ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے، کتنے ستارے ایسے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ آپ دیکھتے ہیں، کتنے ایسے ستارے ہیں کہ جس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔
اور کتنے کہکشاں ہیں اور کہکشانوں پہ کہکشاں ہیں، اور جو ہے وہ ایک دنیا ہے، یہ ایک زمین ہے، اس کا چاند، اس کے سورج ہے، لیکن دوسری کئی کہکشانے ہیں، ان کا سورج الگ ہے، ان کا چاند الگ ہے۔ تو ایک زمین نہیں ہے، ایک قرآن نہیں ہے، بلکہ ایسے کئی۔ تو اس کی قدرت، خود یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون سی قدیم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو ہر آن نیا وجود لے رہی ہے، اور اللہ کے لیے ایک کائنات بنانا، ہزار کائنات بنانا، کروڑوں کی کائناتیں بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا یہ کوئی چیز بڑی بات نہیں، اس کی قدرت اور اس کی عظمت سے یہ خود بخود سرازیر ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے کوئی حوض بھر جاتا ہے تو خود بخود ابلنے لگتا ہے، جب وہ ابلتا ہے تو اس کا پانی خود بخود بہتا ہے، جب خود بخود پانی بہتا ہے تو اس پانی کے بہنے سے کتنی زمینیں جو ہے آباد ہو جاتی ہیں، کتنے جانور سیراب ہو جاتے ہیں، کتنے جو ہے حیوان سیراب ہو جاتے ہیں، کتنے انسان سیراب ہو جاتے ہیں، کتنے درختوں کو پانی مل جاتا ہے، جبکہ وہ جو ہے ایک پر شدہ حوض کے بعد سرازیر ہو رہا ہے، ایک فاضل آب ہے جس کی وجہ سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے۔ تو گویا یہ کائنات اس کے لطف و کرم کا ایک نتیجہ ہے، اس کے لطف و کرم کا، اس کی نور کی ضیاء پاشیاں ہیں جس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے، اور اس کی ذات سے کچھ چیز کم نہیں ہوتی ہے اگر کوئی چیز وہ خلق کر دیتا ہے، بلکہ اس کی خلقت میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کی قدرت کی عظمتیں ہمارے نزدیک ظاہر ہونے لگتی ہیں اور ہم اس کی عظمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر بھی ہم پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ان ایک آیت کو ہم درک کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک آیت میں اپنی پوری قدرت کو بیان کر دیا ہے۔ تبارک الذی، بلند بالا، خود ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے، تم کیا جانو، تم کیا تعریف کر سکتے ہو اس کی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ بہت عظیم ہے۔ تبارک الذی بیدہ، اور اللہ کے وجود پر خود اللہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہی، کسی کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود گواہی کے لیے کافی ہے۔ خطیب کی خطابت خود اس کے خطیب ہونے کی گواہ ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خطیب ہے۔ جب وہ بیٹھا ہوا آدمی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گونگا ہے، یا جو ہے یہ زبان نہیں رکھتا ہے، دوسروں کو گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے خاموش آدمی کے لیے کہ یہ بولنا جانتے ہیں، لیکن جب وہ خود بولنے لگے تو پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنے متکلم ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کو کسی شہید کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی عظمتوں پہ سب سے بڑا گواہ ہے، اس کا وجود خود اس کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ العظمت للہ، خود اللہ کی وجود اس کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ اور جو ہے جتنا کچھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں گے اتنا اس کا وجود ہم پہ آشکار ہونے لگے گا، اتنی اس کی جلالت اور اس کے وجود کی ہیبت ہمارے قلب پہ جاگزی ہوگی، اور اس کی عظمتیں، اس کی وجود کی عظمتیں ہمارے قلب پر واضح ہوتے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔